الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین گرامی قدر، نکاح کیونکہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبوب اور بڑی عظیم سنت ہے، لیکن یاد رکھیے نکاح کرنے سے پہلے ان چند باتوں کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم رشتہ ہے جس رشتے میں بہت طوالت ہوتی ہے، جو رشتہ بڑا لمبا ہوتا ہے۔ اس رشتے کو سوچ اور سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو پیارے ناظرین گرامی قدر، نکاح کرنے سے پہلے آپ دیکھیں بندہ تین چیزیں دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ نمبر ایک، یا تو بندہ عورت کا حسن و جمال دیکھتا ہے، حسین و جمیل، اور اس سے نکاح کرتا ہے۔ نمبر دو، یا بندہ مال و دولت والی عورت سے نکاح کرتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، سرمایہ ہو۔ یا تیسرے نمبر پہ، یا بندہ دیندار اور نیک عورت سے نکاح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم نکاح کے لیے کسی عورت کو دیکھو تو تم نہ حسن و جمال دیکھو نہ اس کی دولت دیکھو، فرمایا تسی اس عورت دی نیک صورت اور نیک صورت دیکھو، نیک سیرت دیکھو، اس کی طہارت دیکھو اور اس کی پاکیزگی کا خیال کرو کہ نیک عورت سے شادی کرو، نہ حسن و جمال دیکھو نہ دولت دیکھو، بلکہ نیک سیرت عورت دیکھ کر نکاح کرو۔ بلکہ یاد رکھیے نکاح سے پہلے یہ دو چیزاں باپ پر ضروری ہیں، ہر مرد پر یہ ضروری ہے، ہر وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اس عورت سے شادی کرے جو نیک ہو، جو متقی ہو، جو عبادت گزار ہو، جو پرہیزگار ہو، جو با پردہ ہو، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پابند ہو۔ اس کی وجہ کی ہوگی کہ کل جب اس سے بچے پیدا ہوں گے اور وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ بچے اپنے باپ سے اتنے راضی ہوں گے کہ ہمارا باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس ماں کا انتخاب کیا جو ماں بڑی نیک، بڑی عبادت گزار، بڑی متقی اور بڑی پردہ دار تھی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اپنے پاک اور مقدس کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، سورہ النور کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آقا علیہ الصلوۃ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اندازہ لگائیے، یہ خود بندہ دیکھے اور پرکھے کہ اگر میں خود پاک ہاں، میں خود عبادت گزار ہاں، تو یقین کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو نیک، پارسا، بڑی طہارت مند اور بڑی شریعتی پابند لڑکی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اگر خود ہم بے دین ہیں، شریعت دی پاسداری دا خیال نہیں کر دے، پھر یاد رکھیے سانو عورت بھی وہ ملے گی جو دین سے دور ہوگی۔ صحابہ کرام کا کیا انداز اور کتنا محبوب طریقہ تھا کہ جب صحابہ کرام دیکھتے نکاح کے لیے تو وہ دولت اور حسن و جمال نہیں دیکھتے تھے، وہ نیک سیرت اور نیک جو رشتہ ہوتا تھا اس کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو مدینے کی گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے، رات کو گشت کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ ایک رات آپ مدینے کی گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں، گشت فرما رہے ہیں، ایک گھر سے آواز سنائی دی، آپ اس دروازے پہ گئے اور کان دروازے کے قریب کیا، دیکھا کہ ماں بیٹی اندر گفتگو کر رہی ہیں۔ ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے، بیٹی
دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی عرض کر دی ہے کہ امی جان، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنے والا آقا نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عرض کر دی امی جان میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں کہتی ہے بیٹا پانی ملاؤ، اور بیٹی کہتی ہے کہ امی جان ہمارے امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھی یہ منع فرمایا کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی اس وقت کون سا امیر المومنین ہماری گفتگو سن رہا ہے، ہماری بات کو سن رہا ہے۔ بیٹی اتنی نیک اور پاکیزہ تھی، عرض کر دی امی جان عمر تو نہیں سن رہا لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو سن رہا ہے، اس لیے میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے کیا اور بیٹی نے انکار کر دیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانہ دے بادشاہ ہیں، اور اس غریب گھر دے دروازے تے صبح جا کے اپنے بیٹے واسطے اس بیٹی دا رشتہ طلب کیتا اور اس بچی نو اپنی بہو بنا کے اپنے بیٹے دے نال نکاح فرما دیا۔ یاد رکھیے اگر آپ نکاح سے پہلے یہ چند باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نسل سنور جائے گی، آپ کی آنے والی نسلیں اللہ اور اس کے رسول کی غلام بن جائیں گی، آقا سے محبت کرنے والی پیدا ہوگی اور وہ نیک سیرت اولاد پیدا ہوگی۔ اگر اس کی ماں جتنی ماں طہارت مند پاکیزہ نیک سیرت ہوگی اتنی ہی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اگر ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو تو بیٹے یقیناً حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کی ان پیاری پیاری باتوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ پیارے محبوب کی سنت کے مطابق بسر کرنے کی سعادت اور توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔